الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیقطع طرف من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسرور۔ محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دیں یا انہیں ذلیل کر دیں پس وہ نامراد واپس جائیں۔ یہ آیہ کریمہ جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے متصل جو پہلا حصہ ہے یہاں غزوہ بدر سے متعلق ارشادات ہیں۔ وہ کیفیت اور حال ہے جو وہاں پیش آئی کہ ایسا جذبہ ایمانی کہ جس پر اللہ جل شانہ نے نصرت کے لیے، خوشی کے لیے، دل کی مسرت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتے نازل فرمائے۔ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، وہ خوشی اور اطمینان قلب جو ہے اللہ کریم نے اس کے لیے اپنی نوری مخلوق جو ہے وہ نازل فرمائی۔ بڑا خوبصورت پہلو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بدر کے حوالے سے تعریف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، تو ان ہستیوں کا یہ اعزاز کہ انہیں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت تک کے لیے وہ لوگ جنہیں دینی خدمات نصیب ہوتی ہیں خوش بخت ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کسی شخصیت پر تو وہ کسی پہلو میں ہوگی، وہ تفسیر کے پہلو میں ہو سکتے ہیں، فقہی احکام کی تحقیق میں ہو سکتے ہیں، احادیث اس کی شرح میں ہو سکتے ہیں، کتنے ہی پہلو ہیں جو دینی ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ تقلید کے پہلوؤں سے ایسے نام ہیں کہ ان کی تقلید ان کے ناموں سے موسوم ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اتنی دینی جو ہے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن یہ جو شرف ہے کہ سارے کا سارا اسلام، یہ صرف اہل بدر کو نصیب ہوا، اور اس شرف کے لیے تعلیم و تعلم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، کسی پہلو سے بھی آپ تحقیق فرمائیں گے تو ایک موضوع اور ایک پہلو ملے گا کہ خالص اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر کھڑے ہو گئے، جس سے کوئی دوسرا پہلو، کوئی دوسرا معنی، کوئی دوسرا محاصل آپ نہیں دیکھ پائیں۔ اخلاص سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھڑا ہو جانا، اللہ کریم نے اس کیفیت اور حال کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت ایک طرف ہو اور اہل بدر میں سے ایک صحابی جو ہے وہ ایک طرف ہو تو بات ان کی مانی جائے گی، وہ صحیح ہو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ وہ جو علوم کی بات ہے، وہ جو دینی تحقیق کی بات ہے، وہ جو فقہ کی بات ہے، حقائق دنیا کی بات ہے، کتنے ہی پہلوؤں سے زندگی جو ہے وہ پرکھی جاتی ہے، کتنے اوراق پلٹتے ہیں زندگی کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کو یہ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک رائے جو ان کی ہے وہ مقدم ہے باقی تمام آراء۔ اب کتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں، تحقیقی آ سکتے ہیں، کتنے ہی پہلو ہیں، خلافت اسلامیہ کے آ سکتے ہیں، اجتماعی معاملات میں بات آ سکتی ہے، انفرادی مسائل میں آ سکتی ہے، تو اس سارے میں اگر آپ غور فرمائیں تو وہ جو خالص اپنا آپ پیش کر دینا ہے، اللہ جل شانہ نے ہر پہلو اس درجے کا عطا فرمایا کہ کسی دوسرے کا وہ مقام نہ بنا۔ اللہ کریم نے انہیں خوشی کے لیے اور ان کے دلوں کے قرار کے لیے فرشتے اتارے۔ اب جب فرشتے اترے ہیں تو لگ بھگ اس معرکے میں کچھ 70 جو بڑے بڑے کفار ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، اتنی لگ بھگ جو ہیں وہ قید بھی ہوئے، لیکن وہ شکست خوردہ جو واپس پلٹ کر گئے وہ بھی کوئی زخمی، کوئی لڑکھڑاتا، کوئی چلتا، کوئی بھاگتا واپس پلٹے۔ تو
فرشتوں کا نازل فرمانا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مقابل ہے وہ تمام تہتے کر دیے جائیں۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کن فیکون، وہ فرما دیں تو کسی کی سانس، کسی کا ہونا کیا مجال رکھتا۔ لیکن تائید باری تعالیٰ ایسی کہ جس سے 313 کا جو عدد ہے اور مقابل 1000 جری لشکر جو ہے، ایسی تقویت کہ نہ صرف تسکین قلب ہو، وہ خوشی کی کیفیت، اللہ بشرا، وہ جو ایک خوشی کی کیفیت ہے، خوشخبری جو ہے جس سے مسرت چہروں تک آیا ہوتی ہے، اللہ کریم نے وہ بھی ان کے لیے پسند فرمائی۔ اب اس سے اگلی آیا کریمہ جو ہے، جو آج میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی شان نزول میں جو ہے غزوہ احد اس سے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے۔ اور یہ جو درمیانی حصے جس میں آیا کریمہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا جو ہے پہلو مفسرین کرام دونوں طرف رکھتے ہیں کہ جو کافروں کی جماعت ہلاک ہوئی، چونکہ وہاں بھی احد میں لگ بھگ 16 جو ہے بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کے جنم واصل ہوئے تھے، اور یہاں تو 70 کے لگ بھگ تھے۔ لیکن اگر آپ اس کی اس کیفیت اور اس حال پر دیکھیں کہ جو آیات کریمہ اول و آخر ہیں وہ، اور جو یہ بیان فرمایا گیا، تو مفسرین کرام نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا باریک نقطہ بیان فرمایا جو میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو یوم بدر ہے، یہ یوم فرقان ہے، حق و باطل کی ایسی تفریق پیدا کر دی ہے کہ جو مسلمان ہے جس غلطی میں بھی مبتلا ہو، اسے جب یہ احساس آ جائے، اسے یہ بتا دیا جائے کہ تم کفر میں داخل ہو، جو وہ ہٹ جاتا، چھوڑ دیتا۔ دینی پہلوؤں میں بدعات تک کی اگر بات کی جائے، کسی ناقص تعلیم کی یا تربیت کی بات کی جائے، تو اس عمل کرنے والے کو جب حق بتایا جائے کہ یہاں تم دین سے تجاوز کر رہے ہو، وہ فوراً رک جاتا ہے، مسلمان ہو۔ پھر کبھی بھی ایسا نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ روز محشر تک نہ ہو سکے گا کہ کہیں ظاہری پہلوؤں میں کفر غالب بھی آئے، کفر ظاہری پہلوؤں میں طاقت کی نسبت سے بھاری بھی ہو، لیکن جو ان کا نظریہ ہے وہ نافذ نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس تفریق کا ہے خالص، جہاں حق و باطل کی ایسی تفریق ہو گئی کہ قیامت تک یہ کبھی ادغام نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا ہے اہل بدر کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوم فرقان ہے، حق و باطل کی تفریق کا دن ہے۔ اسی لیے اسی آیا کریمہ کے ذیل میں انہوں نے یہ بات فرمائی، یہ ترجمہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دیں یا انہیں ذلیل کر دیں، پس وہ نامراد واپس جائیں، یعنی رذیلت اور نامراد واپسی، یہ کفر کا مقدر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کفار کے حالات یا دنیا کے جو حالات یا جو طاقت یا کمزور پہلوؤں کا مختلف معاشروں ممالک مذاہب کے تحت دیکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ سوال بھی میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم تو مسلمانوں سے وعدہ فرما رہا ہے، تو ظاہری طاقت جو ہے یا حکمرانی جو ہے یا جو حکم آ رہا ہے تو وہ کافروں کا آ رہا ہے۔ ہمیشہ جو بنیادی اصول ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جسے فرمایا جا رہا ہے وہ ہو۔ جب مسلمان کو فرمایا جا رہا ہے تو بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے۔ یہ جو اگر مگر لیکن چاہیے ہمارے فکروں میں اور ہمارے اعمال میں شامل ہیں، ہمارا وہ جو اصل اور مقام ہے وہ ہمارا نہیں رہنے دیتے۔ پھر دنیا کی ترقی کے جو اصول ہیں، جب آپ اسے غور فرمائیں گے تو دینی اصول اور ضابطے صرف آپ کو فقہ نہیں،
اس فقہ پر جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کے عملی حصوں تک آپ کو تربیت دیتا ہے اور اصول دیتا ہے دین۔ کوئی قوم بھی جو دنیاوی حیثیتوں میں ترقی کر رہی ہے اس ترقی میں آپ غور فرمائیں گے تو اصول اور ضابطے وہ ہوں گے جو قرآن و سنت میں بیان فرمائے گے، اور وہ ہوں گے جو دنیاوی حصوں سے متعلقہ ہیں۔ اب اگر گرمی ہے اور سایہ ہے، مومن و کافر جو بھی اس سائے میں کھڑا ہوگا اسے سائے کی ٹھنڈک ملے گی۔ اب صاحب ایمان دھوپ پر کھڑا ہو اور بے ایمان اس سائے پر کھڑا ہو اور یہ سوال کر رہا ہو کہ اسے سایہ کیوں میسر ہے، تو اسے سوال اس کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سوال اپنی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، یہ جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا وہ جو نظریہ ہے وہ نافذ نہیں ہو سکے گا، اسے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو دین حق عطا فرمایا ہے اس کے مقابل جو باطل ہے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اب جب آپ اصول دیکھیں گے تو جہاں بھی دینی اصول لائیں گے اس کے مقابل جو مرضی دنیا کا ضابطہ اور اصول لے کر آئیں وہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ جامع و اکمل، ظاہری و باطنی، ہر پہلو سے جو استفادہ ہو سکتا ہے اور اعلی ہے وہ حکم شریعت کا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ کلام ذاتی ہوگا۔ آپ اسے ذاتی زندگی میں دیکھ لیں، اجتماعی میں دیکھ لیں، کاروباری و معاشرتی معاملات میں دیکھ لیں، وہ اصول اور ضابطے۔ بلکہ میں اکثر بیان میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بیسٹ نومز جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے فکرے جو اپنے اندر ایک جامعیت رکھتے ہیں، آپ دنیا کی کسی قوم کی لے لیں، کسی زبان کے لے لیں، جو مانے جاتے ہیں اور اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، آپ انہیں تحقیق کر لیں، وہ قرآن و سنت کے تحت ہوں۔ اس لیے کہ بھلائی ہو ہی اس میں سکتی ہے جو اللہ کا فرمان ہے، اس نے دنیا پیدا فرمائی ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق خالق کے بسائے ہوئے جو اصول ہیں انہی پر کاربند رہے تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ پھر جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دارالعمل ہے اور عارضی جہان ہے، بڑا فانی سی یہ ساعتیں ہیں، سایہ ہے آخرت کا، عکس ہے آخرت کا، یہاں دوام نہیں۔ کسی شے کو بھی دیکھیں گے تو اس میں فنا آپ کو اس شے کے وجود میں نظر آئے گی۔ دور نہ جائیں، اپنا جائزہ لے لیں، آئینہ دیکھتے ہوئے یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا دیکھنا، اپنے وجود کی طاقت، اعضاء و جوارح کا استعمال بتائے گا کہ میرا وجود فنا کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے، جوں جوں نحیفی اور کمزوری جو ہے وہ وارد ہونا شروع ہوتی ہے، اور فنا کی نشانی کسے کہیں گے؟ جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جو عناصر کے اجتماع سے مختلف شکل و صورت بنتی ہے، بھلے آپ اسے عمارت دیکھ لیں، بے جان ہے ہمارے نزدیک، لیکن جو عمارت تعمیر کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نئی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی بوسیدگی، اس عمارت کی جو ہے عمر کا گزرنا اس پر شہادت دے رہی ہوتی ہے، بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پتھر ہے، اینٹ ہے، سیمٹ، گارا، لوہا، لیکن یہ اصول ہے اس جہان فانی کا کہ ہر شے آپ کو فانی ہونے کی شہادت دے گی۔ اب کوئی نہ سمجھے تو پھر یہ جو شعور کی کمی ہے تبھی واقع ہوتی ہے جب بندہ بے ایمانی کی طرف جاتا ہے۔ صاحب ایمان کی جو بصیرت ہے یہ اسے بڑا واضح اس درجے کا بتاتی ہے کہ احساس عمل تک لے جاتا ہے۔ تو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے پھر کامیابی کا انحصار عارضی ہوگا یا ہمیشگی کی زندگی پر ہوگا، سائے پر یا عکس پر ہوگا یا اصل پر ہوگا۔
تو اس کا اطلاق یقیناً اصل پر ہوگا، سائے یا عکس پر نہیں ہوگا، پرتو پر نہیں ہوگا، اصل پر ہوگا۔ تو جو اصل پر ہوگا تو آخرت کی کامیابی کس کے پاس ہے؟ جس کی شہادت اعمال کی قرآن دیتا ہے۔ جو اسلوب زندگی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، ان اصول و ضوابط کے تحت جس کا سفر ہے اسے اخروی کامیابی اور ہمیشہ کی کامیابی جو ہے وہ عطا ہوگی۔ تو پھر کامیاب کون رہا؟ فاتح کون رہا؟ تو اس لیے ہر پہلو سے جب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر یہاں جماعت میں بھی دیکھیں تو اس وقت میں دو جماعتیں، کفار کی بھی دو جماعتیں تھیں۔ حالانکہ یہاں اس نقطہ نظر سے ذکر نہیں فرمایا جا رہا، لیکن پھر بھی دو جماعتیں اس وقت تھیں۔ ایک وہ تھی جو کاروباری سلسلے میں واپس مکہ کو پلٹ رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کاروبار سے جو آمدن آئے گی وہ اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے استعمال کی جائے گی۔ تو یہ مارکہ جو پیش آیا بنیادی طور پر اس کا سبب وہی کاروباری قافلہ تھا جو واپس پلٹ رہا تھا، اور وہ اس دولت جو انہوں نے کمانی تھی وہ انہوں نے صرف کرنی تھی اسلام کے خلاف۔ ایک وہ جماعت اور ایک یہ، اللہ کریم نے دو میں سے ایک کا وعدہ فرمایا۔ تو اگر اس پہلو سے بھی دیکھیں تو یہاں وہ لوگ جو ہیں ان میں سزا ملی جو بڑے بڑے کافر، جو بڑا بڑا رشوت دوانیوں میں ملوث تھے۔ اللہ کریم نے چاہ حق اور باطل کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن یہ جو رذیلت ہے اور یہ جو ناکامی ہے، خائبین، یہ جو نامراد ہونا ہے، ناکامی ہے، یہ کفر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی بات طے ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اور فرمایا آپ کا اس کام میں کچھ اختیار نہیں، یا وہ اللہ ان پر مہربانی کریں یا وہ ان کو عذاب دیں، پس بے شک وہ یعنی کافر ظالم۔ اب اس اگلی آیا کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زخمی ہوئے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کچھ کر رہی ہے، حالانکہ ان کا نبی نے اپنے اللہ کی طرف بلا، یہ کیسے فلاح پائے گی، یہ بھی ارشاد ملتا ہے۔ پھر جو اس مارکے کے بعد دعائیں ہیں نماز کے دوران، ویسے دعا وہاں بھی مختلف روایات بیان فرمائی گئی۔ لیکن ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوئے جنہیں ایمان نصیب ہوا اور پھر انہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنی توانائی جو ہے اسلام کے لیے صرف کر دی۔ غزوہ احد میں جو احد کے دن کا نقصان ہے، اس کے اسباب پر جب بات آتی ہے تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر فرمائے تھے، وہاں سے جب انہوں نے اپنی جگہ خالی کی، اور اس جگہ کے خالی کرنے میں بھی یہ ہے کہ یہ جو مارکہ ہے مکمل ہو گیا، فتح ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس جنگ کے لیے تھا، لیکن جو ذمہ دار تھے انہوں نے فرمایا تا حکم ثانی سے مراد جنگ نہیں ہے، جنگ ہو نہ ہو، نتائج کچھ بھی ہو، ہمیں حکم تا حکم ثانی ہے۔ تو اس اختلاف میں جگہ جب چھوڑی گئی تو اصل سبب جو ہے وہ نقصان کا یہ بنا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جو ہے وہ کمی بیشی واقع ہوئی۔ دوسرے جب آپ اسے اس پہلو سے دیکھیں گے کہ جو جنگی مہارت ہے اس میں دیکھیں تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، نہ حضرت ابو سفیان تھے، بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کفر کی طرف سے سردار مقرر تھے، سارے مارکے سارے ذمہ داری ان کی تھی۔ تو روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بام گفتگو کرتے ہوئے حضرت سفیان نے فرمایا، بات فرما رہے تھے، تب اسلام نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا لگتا ہے یوم بدر کی طرح آج بھی ہمارے لیے نقصان ہے۔
تو اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے۔ تو جب وہ درہ خالی ہوا، میں نے وہ درہ جا کر دیکھا بھی ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پھر یہ اتفاق نصیب ہوا ہے، بعد میں بھی اتفاق ہوا ہے۔ تو وہاں سے جب پلٹ کر حملہ کیا گیا، ایک انتشار کی کیفیت اس طرح پیدا ہو گئی کہ سامنے والا لشکر جو بھاگ رہا تھا وہ بھی پلٹ آیا، پیچھے سے بھی جو گھوڑ سوار ہیں ان کا حملہ ہو گیا۔ اب پیدل اور گھوڑ سوار کے حملے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو گھوڑ سوار کا جو حملہ ہوتا ہے آپ کی ویسی ترتیب اکھیڑ دیتا ہے، تو جب ترتیب نہ ہو اور ایک بھاگتے جو دشمن اس کے پیچھے جا رہے ہو، تو ترتیب تو ویسے اکھڑ گئی، اگلے بھی پلٹ آئے، پیچھے سے بھی حملہ ہوگا، تو اس میں نقصان ہوا، 70 کے لگ بھگ جو ہے شہداء کی تعداد ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض جو ہمارے اسلامی مورخ اور اسلامی اسکالر، یا میں کیا نام تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پہلے تو فتح ہو رہی تھی، بعد میں شکست ہو گئی۔ کیسے شکست ہو گئی کہ اس جنگ کے بعد، اس غزوے کے بعد وہاں میدان میں قیام کس نے فرمایا؟ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی حدود سے باہر تک بھاگ کر جانے والی فوج کون سی تھی؟ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مشرکین مکہ پھر حدود مدینہ سے بھاگ کر باہر چلے جاتے۔ نقصان ہوا، سختی آئی، امتحان بن گیا، لیکن فاتح وہی ہوتا ہے جو میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو بات کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے کہ ہم نسبت ہماری کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بحثیاں ہیں، اللہ نے قرآن میں انہیں فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی۔ اب جن پر اللہ راضی، اس کا مطلب کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ کو آپ نے اعلان فرمایا، اور جنہیں اللہ فرما رہا ہے ان سے اللہ راضی۔ آپ اسے کس فقہ کی تحقیق میں کہاں دیکھیں گے؟ دنیا کی زندگی میں اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی، اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا۔ آج تو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی یہ لفظ جو ہے کہ جی دعا ہی ہے، صرف دعا ہی نہیں ہے، یہ شان صحابہ ہے، یہ مقام معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اپنی حیثیتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو جب وہ بات آئی وہاں کی، تو آپ نے جب یہ دعا فرمائی یا یہ ارشاد فرمایا کہ کیسی قوم ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہی ہے، کیسے فلاح پائے گی، حالانکہ ان کا نبی نے اپنے اللہ کی طرف بلا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے متعلق نہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کریم کیا فیصلہ فرماتے ہیں کس کے لیے؟ یہ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ فرمایا آپ کا اس کام میں لیس لک من الامر شیء، کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ مقام نبوت بھی جو ہے وہ بھی بشارت و انذار میں ہے، مخلوق کو حق پہنچایا جائے اور اس کے مطابق عمل جو کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اور انذار ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کے لیے تنبیہ ہے کہ تم نقصان اٹھاؤ۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کی طرف جو ہے وہ نہ فرمائیں، آپ خاموشی اختیار فرمائیں، یہ اللہ فیصلہ فرمائے۔ اللہ کریم نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں شرف جو ہے اشرف الخلق کا وہ انسان کو عطا فرمایا۔ جتنا دنیا کا نظم ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، اس اشرف الخلق کا بھی دخل نہیں ہے۔ ایک اختیار جو کسی اور مخلوق کو اس نے عطا نہیں فرمایا سوائے مکلف مخلوقات کے جنوں انس میں بھی جو اشرف الخلق ہے وہ انسان ہے، جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا، جس میں انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ جنات کی بھی جو دینی تعلیم ہے وہ بھی یہاں سے ہے۔ تو اشرف الخلق جسے اس نے بنایا اس کے پاس ایک اختیار، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اگر یہ گمان ہو جائے کہ میرا اختیار ہے تو پھر اپنے اختیار کا جائزہ لے لے
اسے کہاں کہاں اختیار ہے، بڑی تسلی ہو جائے گی۔ ہونے اور نہ ہونے کی جب بات آئے گی اور تشفی ہو جائے گی۔ اگر اختیار ہے تو پھر نہ جاؤ نا بھائی۔ ملک الموت وارد ہوتا ہے، جب وہ پوچھتا ہے فی ما کنتم، تو پھر کیا جواب دیتے ہو کہ میں نہیں جاؤں گا؟ تو اپنے ہونے نہ ہونے کو دیکھو گے تو سارے سوالوں کو جواب مل جائیں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے اختیار کی، تو اللہ جل شانہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ کس راہ کیا انتخاب کرتے ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ محض کھیل تماشے کو مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ کریم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ یہ آیات ہیں، ان کے ترجمہ اور ان کا جو ہے مفہوم عرض کر۔ تو جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ ان کی طرف پھر بات نہ فرمائیں۔ یہ معاملہ اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین آ گیا ہے، اب وہ فیصلہ فرمائے۔ اللہ ان پر مہربانی کریں یا ان کو عذاب دیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا انہیں عذاب دیں۔ فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے، اتنا دل فرماتے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ جان ہی دے دیں گے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ آپ فرماتے کہ یہ دیکھتی آنکھوں دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، یہ اس سے بچتے کیوں نہیں؟ اتنا درد محسوس کرتے تھے کافر کے لیے کہ یہ اللہ نے اسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور یہ کس بدبختی میں داخل ہو رہا ہے، اتنا درد محسوس کرتے کہ قرآن فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا فریضہ فرائض نبوت کی ادائیگی ہوگی، پھر اللہ فرما رہا ہے اب اس بندے کا معاملہ مالک اور اس بندے کے مالک، اور جو اس راہ کا مسافر ہے کہ جو ظلمت کا ہے، تو وہ فرما رہا ہے کہ ان پر مہربانی کریں یا عذاب، بس بے شک وہ ظالم ہے، یعنی جو مقابل آگے ان کے لیے فیصلہ ہو، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ظلم ہوتا ہے کسی شے کا اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا، عدل ہوتا ہے کسی شے کا عین مقام کے مطابق ہونا، ظلم ہوتا ہے کسی شے کا اصل مقام سے ہٹا دینا۔ اللہ کریم کوئی پابند نہیں ہے، اللہ کریم جسے چھوڑ دیں اس پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم نے کیوں چھوڑا۔ اللہ کریم گرفت فرما لیں تو اس پر بھی کوئی مترض نہیں ہو سکتا کہ کیوں گرفت فرمائی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، تم جو کچھ کرتے ہو تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے، مالک کائنات ہے، اس کی شان ہے، اس نے اصول اور جو ضابطے دیے ہیں یہ بھی اس کے مقرر کردہ ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی کسی پہلو سے اس کی ذات مغلوب نہیں ہے۔ ہم تو کبھی غصے میں کبھی محبت میں مغلوب ہوتے ہیں، اس کی ذات مغلوب نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس فیصلے کو جس کا اختیار اللہ کریم نے دیا ہے، اس فیصلے کے تحت جب اپنی راہ کا تعین کرتے ہیں تو پھر جس راہ پر کوئی چل رہا ہو منزل بھی تو وہی ہوگی نا جو اس راہ کے اختتام پر آئے۔ اپنی راہ کا انتخاب کرتے ہوئے بڑی نزاکت ہے اس معاملے۔ تو جنہوں نے ظلم کیا، اللہ پابند نہیں ہے، چھوڑ دے اس کی مرضی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب آپ غور فرمائیں، اس ظلم کی باریکی اور تحقیق پر جائیں۔ ایک بات میں اگر آپ اسے کہنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف گئے، مقابل آئے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اور جو امتی ہو کر، مان کر، کلمہ پڑھ کر، شہادت دے کر پھر حکم کے خلاف جا رہا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟
تو نا حضرت اکثر فرماتے، حضرت جی رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے قرآن اپنے لیے پڑھا کرو، ہم قرآن دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے تو اس کا اطلاق دوسروں پر کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم اپنے لیے پڑھا کرو کہ تمہیں قرآن مخاطب کر کے کیا فرما رہا ہے۔ تو جب ہم اس پہلو سے دیکھیں گے تو امتی کا شرف ہماری عظمت ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا نصیب ہوا۔ یہ شرف ہے بندے مومن کا، جسے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جب وہ خلاف جاتا ہے تو پھر اسے کس پہلو میں دیکھیں گے؟ اور ہماری زندگیاں بھری پڑی ہیں تجاوزات سے، بتقاضائے بشریت کے نام پر، شیطانی وساوس کے نام پر، جانے سارا دن ہم کن کن راہوں اور کن کن معاملات سے گزرتے چلے جاتے۔ عمل صالح جہاں خود صالح عمل ہے وہاں اصلاح کرتا ہے، مزید اصلاح کا سبب ہوتا ہے، مزید صالح اعمال کا سبب ہوتا ہے، اور صالح اعمال ادراک اور وہ حقیقت عطا فرماتا ہے جس سے بندہ آخرت دیکھتا ہے، نتائج کو دیکھتا ہے۔ عجیب معاملات ہوتے ہیں، ایمان کی جو حلاوت ہے اور ایمان کی جو ترقی ہے اس کی بھی عجیب عجیب کیفیات ہیں۔ صوفیاء کی نسبت جب بات آتی ہے تو وہ اہل جنت کے حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جنت کی لذات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، آسائش کے چاہنے والوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ جنت اللہ کا انعام ہے، جن سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رضا کی نشانی ہے، احادیث شریف میں بیان فرمایا گیا، فضائل بیان فرمایا گیا۔ لیکن جب عبادت پر بات آتی ہے تو صوفیاء اس کی تحقیق میں جب بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا مقصد جنت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے اور اللہ کی ذات ہے، جن سے اللہ راضی ہوگا ان کا مقام جنت ہے۔ لیکن کتنی باریک بات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہر شے کا مالک وہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا۔ جہان فانی جس میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس کا، یہ تو جس زمین پر بیٹھے ہیں پوری زمین کو سایہ جس آسمان کا ہے جہاں سے فرشتے اترے وہ مخلوق، جس میدان کارزار میں یہ دین کے مقابل آئے، جن ذرات پر یہ کھڑے ہیں، ایک ایک ذرے کا مالک اللہ ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کریں۔ اب یہ جو ہم گنتی لکھتے رہتے ہیں، میرے اتنے نفل ہو گئے، میرے اتنے ختم ہو گئے، میری اتنی تبلیغ ہوگی، میری اتنی تدریس ہوگی، اتنے لوگوں تک میں نے جو دین پہنچا دیا، کیفیات پہنچا دی، تو میرے تو اتنے پہاڑ جمع ہو گئے اجر و ثواب کے، بس دنیا سے منتقل ہو کر جانا ہے، قیامت قائم ہوگی تو میں تو سیدھا جنت میں ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اس کے فیصلے پر ہے بخشش۔ اس لیے کہ بڑا تنگ دل ہے انسان، ہم جب سوچتے ہیں پیمانے لگاتے ہیں نا تو اپنی حیثیت اور سوچوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، اس وسعت کا ادراک نہیں کر رہے ہوتے کہ جو حقائق ہیں ایک تھا ہی نہیں، اس نہ ہونے کو رب کائنات نے ہونا عطا فرمایا۔ دے لو سجدے، کتنے سجدے دے لوگے؟ دیکھو نا، بچے دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں، قریب و جوار جو ان کا عزیزداری ہے ان کے لیے خوشی ہوتی، بڑے ہوتے ہیں عملی زندگی میں آتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں طاقت کو پہنچتے ہیں تو پوری قوموں کے رہنما ہوتے ہیں، دنیا کے تغیرات میں ان کا عمل داخل ہوتا ہے، صالح یا خیر صالح، لیکن اس حد تک ان کے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک پوری مخلوق میں جو ہے وہ اضطراب بھی پیدا ہو سکتا ہے اور انصاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح ایک بچہ پیدا، اور ہمیں کیا معلوم کہ جو ہم ہیں اور ہم نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا۔
کیا اللہ کی دنیا رک جاتی، مخلوق رک جاتی، نظام رک جاتی؟ کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، تو جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے اولاد ہونے اور نہ ہونے میں فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کریم کا ہے۔ تو جب بات آئے گی کہ اگر میں خود ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جس نے ہونا عطا فرمایا، اور یہ صرف ہونا نہیں ہے، اس نے اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ اتنا بڑا شرف ہے۔ صرف پیدا نہیں فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس نے پسند فرمایا کہ میں فیصلے کا اسے اختیار دیتا ہوں، عقل، شعور، خرد جو اسے ضرورت ہے وہ اسے عطا فرماتا ہوں، رہنمائی جہاں اس کے وجود کی حدود ختم ہو جاتی ہیں انبیاء اور رسول مبعوث فرماتا ہوں، اپنا کلام عطا فرماتا ہوں، پھر اس کی وہ بصیرت جو اسے مقصد حیات سے آشنا کر دے، اس پر یہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اس کے حضور رکوع سجود کرنے، یعنی کتنی عظمت ہے۔ اس سارے کے افزانے میں ساری زندگی سجدے میں پڑا کوئی تسبیحات کرتا رہے تو کیا وہ شکر ادا ہو جائے گا؟ بجائے شکرانے کے ہم اس گمان میں پڑ جائیں کہ میں نے تو اتنا کچھ جمع کر لیا، بس جی جنت کا ٹکٹ ہے میرے پاس، بس جانا ٹکٹ لے لینا۔ اللہ معاف فرمائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سے سوال ہو گیا اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اپنے اعمال میں خود اگر تجزیہ ہم کر لیں کتنے سوالات ہو سکتے ہیں تو سارے گنتی جو ہے وہ گڈمڈ ہو جائے گی۔ تو جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، لیکن اس نے اصول دیا ہے۔ بے ایمان جو ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے اپنا اختیار حتمی استعمال کر کے اپنے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اس نے مقابل کھڑا ہونا۔ وہ جو مقابل کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی کسی درجے کی رعایت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہو۔ اس کا فیصلہ ہے، اس نے خود چناؤ کیا ہے۔ جسے ایمان نصیب ہوا اس کی کمی بیشی، اس کا حساب اللہ معاف فرما دے۔ جزا و سزا کے پہلوؤں میں قرآن و احادیث سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن صاحب ایمان کی آخری منزل، کمزور ترین ایمان کا بھی بندہ جو دنیا سے جائے گا، اس کی آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے، اور آخری جو جنتی ہوگا اس کے حصے میں جو گھر آئے گا اس کی وسعت بھی اس دنیا سے بڑی ہے۔ جو آخری ہو اس کی جو گھر ہے، جو اسے چیز عطا ہوگی، مقام عطا ہوگا، اس کا مقام بھی اس دنیا سے بڑا ہے۔ اللہ کا اپنا فرما، وہ جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں عذاب دیں، لیکن اس نے اصول دیا ہے۔ اسی نظر میں جب آپ دیکھیں گے نا، یہدی الیہ من ینیب، جسے فیصلہ کا حکم دیا اس کی انابت درکار ہے، اور رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بحیثیت سالک یاد رکھو، یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں یہ کروں گا، معاملہ ہمیشہ اللہ کے سپرد رکھا کرے۔ ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے تو اس انابت کو دیکھے، طلب ہو اور صادق ہو۔ وہ غفور الرحیم ہے، راہیں بھی عطا فرماتا ہے، عمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہماری عبادات، رکوع، سجود کس قابل؟ اس کی جو شان ہے اس طرح تو نہیں، تو وہ توفیق دیتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور مغموم، پریشانی جیسے ہوتی ہے نا، اس کیفیت میں تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کریم حساب خود۔ خوش ہو گئے، مسکراتے چہرے کے ساتھ جاتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ پھر ڈر کس چیز کا؟ خوش ہو، پھر ڈرنا کائے کو؟
جب اللہ حساب لیں گے تو غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ بس یہ دیکھو کیا یہاں ایمان کی یہ کیفیت اور حلاوت ہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ بندگی کی کیفیت کو یہاں سے دیکھ۔ اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا مشکل ہے، دارالعمل ہے، اللہ اس میں آسانیاں عطا فرمائے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ استقامت فی الدین، دنیا سے جانا بحالت ایمان عطا فرمائے۔ صدق اللہ، جزاکم اللہ۔